بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ہوں محمد افضل ناصر بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میری جنگ یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل۔ السلام علیکم۔ آج 14 اگست 2023 اور سوموار کا دن ہے۔ ضلع قصور میں گزشتہ 8-10 روز سے ایک سیاسی ہلچل مچی ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی کو ضلع قصور میں ایک بہت بڑا سیاسی دھچکا لگا ہے، بلکہ سیاسی جھٹکا لگا ہے۔ پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے کئی اہم الیکٹیبلز پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں اور انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ یہ پی ٹی آئی کے لیے حقیقت میں ایک بہت بڑا سیاسی جھٹکا ہے۔ ہم آج کے اس ویلاگ میں بات کریں گے کہ جن سیاستدانوں نے، جن الیکٹیبلز نے پی ٹی آئی کو چھوڑا ہے، کیا وہ نقصان میں رہیں گے یا فائدے میں رہیں گے، اور ان کے پی ٹی آئی چھوڑنے سے ضلع قصور کی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ کیا کئی برادران میں حقیقی طور پر آپس میں سیاسی پھوٹ پیدا ہو چکی ہے، کیا وہ واقعی سیاسی اختلافات کا شکار ہو چکے ہیں، یا پھر یہ ان کی ایک سیاسی حکمت عملی ہے یا سیاسی چال ہے، یا پھر یہ ان کا ایک سیاسی ٹوپی ڈرامہ ہے۔ اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈسکس کریں گے کہ کئی برادران کی سیاست کا اونٹ اب کس کروٹ بیٹھے گا۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ کیا ضلع قصور میں عملی طور پر پی ٹی آئی کا خاتمہ ہو چکا ہے، یا پی ٹی آئی اپنے خاتمے کی طرف تیزی سے گامزن ہے، اور کیا ضلع قصور میں کوئی ایسی قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کی سیٹ ہے جس پر پی ٹی آئی کے امیدوار کی جیت کے واضح امکانات موجود ہوں۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے کون کون سے وہ سابق ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں جن کے خلاف محکمہ اینٹی کرپشن نے مقدمات درج کر لیے ہیں، اور مقدمات درج کرنے کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ ان تمام سوالات کا جواب ہم آپ کو دینے کی کوشش کریں گے آج کے اس ویلاگ میں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، نقی برادران ضلع قصور کا ایک بڑا سیاسی خاندان ہے۔ 2018 کا الیکشن انہوں نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر لڑا اور سردار طالب حسن نقی ایم این اے اور ان کے بردر ان لا سردار محمد آصف نقی ایم پی اے منتخب ہوئے اور وہ صوبائی وزیر بھی بنے۔ پی ٹی آئی ضلع قصور کے صدر سردار طالب حسن نقی اور مسلم لیگ نون کے رانا محمد حیات خان کا قومی اسمبلی کی سیٹ پر مقابلہ ضلع قصور کا سب سے سنسنی خیز اور اعصاب شکن مقابلہ تھا۔ سردار طالب حسن نقی 1,24,644 ووٹ حاصل کر کے کامیاب ہوئے تھے، جبکہ رانا محمد حیات خان نے 1,24,395 ووٹ حاصل کر کے شکست کھائی تھی۔ صرف 249 ووٹوں سے قومی اسمبلی کی اس سیٹ کی ہار جیت کا فیصلہ ہوا تھا، جبکہ سردار آصف نقی نے صوبائی سیٹ پر 54,081 ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی تھی، اور رانا محمد حیات خان 46,176 ووٹ حاصل کر کے ناکام رہے تھے۔ اور اب اچانک 6 اگست کو سابق ایم این اے سردار طالب حسن نقی نے سابق ایم پی اے ملک مختار احمد، ٹکٹ ہولڈر پی پی 182 رانا محمد اسلم اور دیگر کے ہمراہ پی ٹی آئی چھوڑ کر استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ ان کا یہ اعلان پی ٹی آئی کے لیے ایک بہت بڑا سیاسی دھچکا تھا، اور دوسری طرف اس اعلان سے ضلع قصور کی سیاست میں ہلچل مچ گئی تھی، کیونکہ پی ٹی آئی کے یہی الیکٹیبلز تھے جنہوں نے گزشتہ الیکشن میں جیسے تیسے کر کے چند سیٹیں حاصل کی تھیں، جنہوں نے اب پارٹی کو خیر باد کہہ دیا، جبکہ سابق صوبائی وزیر داخلہ و جیل خانہ جات پنجاب کرنل ہاشم ڈوگر پہلے ہی پی ٹی آئی کو چھوڑ چکے ہیں۔
اور اب حیران کن اور سسپینس والی صورتحال یہ ہے کہ سابق ایم این اے سردار طالب حسن نقوی تو پی ٹی آئی کو چھوڑ کر باضابطہ طور پر استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں، لیکن ان کے بردر ان لا سردار محمد آصف نقوی تاحال پی ٹی آئی میں ہی شامل ہیں اور بڑے دھڑلے سے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جبکہ ان دونوں کا ووٹ بینک ایک ہی ہے۔ لیکن اگر سردار طالب حسن نقوی اور سردار محمد آصف نقوی الگ الگ پارٹیوں کی طرف سے اور الگ الگ انتخابی نشانات پر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑتے ہیں تو پھر دونوں کو سیاسی نقصان پہنچنے کا قوی امکان ہے، اور اگر سردار طالب حسن نقوی کی موجودگی میں ان کے قومی اسمبلی کے حلقہ NA 134 میں پی ٹی آئی اپنا کوئی امیدوار کھڑا کر دیتی ہے تو پھر مسلم لیگ نون کے امیدوار رانا محمد حیات خان کے بھاری اکثریت سے الیکشن جیتنے کا قوی امکان پیدا ہو سکتا ہے، اور اگر سردار طالب حسن نقوی اپنے حلقے میں اکیلے استحکام پاکستان پارٹی کی طرف سے الیکشن میں حصہ لیتے ہیں تو پھر بھی مسلم لیگ نون کے امیدوار رانا محمد حیات خان کا پلہ بھاری ہونے کا امکان ہوگا، کیونکہ استحکام پاکستان پارٹی کا سر دست اپنا کوئی ووٹ بینک موجود نہیں ہے اور سردار طالب حسن نقوی کو اپنے ذاتی ووٹوں کے بلبوتے پر ہی الیکشن لڑنا ہوگا۔ اگر سردار طالب حسن نقوی اور سردار محمد آصف نقوی دونوں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑتے ہیں تو پھر اس صورت میں دونوں کا پلہ بھاری ہونے کا امکان ہے اور وہ قومی اور صوبائی اسمبلی کی دونوں سیٹیں جیتنے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں، کیونکہ ہر قومی اور صوبائی حلقے میں پی ٹی آئی کا ووٹ بینک اب بھی موجود ہے۔ اب ہم آتے ہیں نقوی برادران کے سیاسی اختلافات کی طرف، تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ نقوی برادران میں سیاسی پھوٹ پڑ چکی ہے، لیکن سیاسی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ نقوی برادران الگ الگ سیاسی پارٹیوں اور الگ الگ انتخابی نشانات پر الیکشن میں حصہ لیں۔ ان کے درمیان کسی قسم کی سیاسی پھوٹ یا اختلاف بھی نہیں ہے، بلکہ محض ایک دکھاوا معلوم ہوتا ہے۔ سردار طالب حسن نقوی کا پی ٹی آئی چھوڑ دینا اور سردار محمد آصف نقوی کا پی ٹی آئی میں شامل رہنا ایک سیاسی حکمت عملی، ایک سیاسی چال یا پھر ایک سیاسی ٹوپی ڈرامہ تو ہو سکتا ہے کہ جس کے ذریعے مقتدر حلقوں کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا سکے اور ان کو مطمئن رکھا جا سکے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آئندہ دنوں میں اگر چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو کوئی ریلیف ملتا ہے تو پھر سردار طالب حسن نقوی کے لیے اپنے بردر ان لا سردار محمد آصف نقوی کے ذریعے پی ٹی آئی میں واپس جانے کا کوئی جواز پیدا ہو سکتا ہے، اور اگر پی ٹی آئی پر موجودہ سختی برقرار رہتی ہے اور عمران خان کو کوئی ریلیف نہیں ملتا تو یہ بھی ممکن ہے کہ سردار آصف نقوی بھی پی ٹی آئی چھوڑ کر استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کر لیں، کیونکہ نقوی برادران کی سیاسی بقا کے لیے یہ از حد ضروری ہے کہ وہ ایک سیاسی پارٹی کے پلیٹ فارم سے اور ایک انتخابی نشان پر الیکشن میں حصہ لیں۔ اور اگر بات کی جائے پی ٹی آئی چھوڑنے والے سابق صوبائی وزیر جیل خانہ جات کرنل ہاشم ڈوگر، سابق ایم پی اے ملک مختار احمد اور ٹکٹ ہولڈر رانا محمد اسلم کی، تو ان کو بھی کوئی سیاسی فائدہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا اور ان کے سراسر گھاٹے میں رہنے کا ہی امکان ہے، کیونکہ جیسا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ استحکام پاکستان پارٹی کا سر دست اپنا کوئی ووٹ بینک موجود نہیں ہے اور ضلع قصور میں کوئی ایسا امیدوار قومی یا صوبائی اسمبلی نظر نہیں آتا جو اپنے ذاتی ووٹوں کے بل بوتے پر الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں ہو۔ جہاں تک مقدمات کے اندراج کا تعلق ہے تو ہماری اطلاعات کے مطابق پی ٹی آئی چھوڑنے اور استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت سے صرف چند روز قبل محکمہ اینٹی کرپشن میں ایک مقدمہ سابق ایم این اے سردار طالب اور سابق صوبائی وزیر سردار آصف اور دیگر کے خلاف درج کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ
ایک اور مقدمہ سردار طالب وغیرہ کے خلاف اور ایک مقدمہ سابق ایم پی اے ملک مختار احمد کے خلاف درج کیا جا چکا ہے۔ ضلع قصور میں پی ٹی آئی کا خاتمہ ہو گیا ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ تو ان قریب ہو ہی جائے گا، لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ ضلع قصور میں پی ٹی آئی تیزی کے ساتھ زوال کا شکار ہے اور اپنے خاتمے کی طرف گامزن ہے، اور موجودہ سیاسی صورتحال کے مطابق ضلع بھر میں کوئی ایسی قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کی نشست نہیں ہے جہاں پر پی ٹی آئی کے امیدوار کی جیت کے واضح امکانات موجود ہوں۔ الیکٹیبلز کے پی ٹی آئی کو چھوڑ دینے سے پی ٹی آئی کو حقیقی طور پر ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے، جو اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ آئندہ الیکشن میں شاید پی ٹی آئی بہتر رزلٹ دینے کے قابل نہ رہے۔ اس کے ساتھ ہی محمد افضل ناصر بھٹی کو میری جنگ یوٹیوب چینل سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔